والعصر میں میرے رب نے قسم اٹھا کر کہا، مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ زمانے کی قسم اٹھائی کہ زمانے کی باتیں ہمیں یاد رہ جاتی ہیں۔ کوئی حادثہ پیش آیا ہو، کسی نے گاڑ کڈی ہوئے، کسی نے حسن سلوک کیتا ہوئے، بڑا چیتے یاد ہے، کسی نے کوئی احسان کیتا ہوئے، بڑا یاد آند ہے۔ زمانے کی باتیں یاد رہ جاتی ہیں۔ مجھے ابھی تک یاد ہے ایک ایکسیڈنٹ میرے سامنے ہوا، وہ ابھی تک نقشہ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو زمانے کی باتیں یاد رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ پھر ساری انسانیت میں سے چھانٹی کی اللہ نے، الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا، ایمان والوں کی چھانٹی کر لی اللہ نے، بن مانگے عطا کر دیا۔ تو اس لیے ہمیں قدر کوئی نہیں۔ ماں باپ کی برکت سے ماں کی گود میں کلمہ نصیب ہو گیا، قدر کوئی نہیں۔ کوئی بلال سے پوچھے یہ پڑھنا کتنا آسان ہے، کوئی بلال سے بھی پوچھے یہ کتنا آسان ہے۔ امیہ کیسی سزائیں دیتا، وہ تپتی ہوئی ریت پر لٹا کے پتھر رکھ دیتا، یا تو کلمہ چھوڑ دے یا پھر اسی حال میں مر جا۔ اللہ اکبر۔ ایمان لانے والوں نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں، کیا کیا مصیبتیں برداشت کی ہیں، ہمیں احساس کوئی نہیں۔ اللہ نے بن مانگے دے دیا، اب اس کی قدر کوئی نہیں، اس کو ضائع کرنے پر لگے ہوئے ہیں، اس کو ضائع کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ تو قرآن ہمیں ایمانیات سکھاتا ہے کہ پہلے ایمان لے کر آؤ، اس کے بغیر گزارا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت پر ایمان لے کر آؤ کہ آخرت میں حساب دینا ہے۔ ایمان لے کر آؤ کہ آخرت میں اللہ ایک ایک چیز کا حساب لینے والا ہے۔ ایمان لے کر آؤ، جیسے کفار کہتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جب مر جائیں گے بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی، کون زندہ کرے گا، کیسے حساب ہوگا؟ لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ اب تو یہ کہتے ہو کہ کون زندہ کرے گا؟ قیامت کے دن جس حال میں کھڑا کروں گا تمہاری انگلیوں کے پورے، یہ ہر انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے سے الگ ہے، تو میرا اللہ کہتا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، جب بعد میں کھڑا کروں گا قیامت کے دن تو تمہاری انگلیوں کے پورے بھی وہی تمہیں عطا کروں گا جس پوروں کے ساتھ تمہیں دنیا میں بھیجا تھا۔ تو آخرت پر ایمان لانا ہے کہ اللہ حساب لینے والا ہے۔ یہ 4 دن کی جوانی کے نشے اور مستیاں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اللہ کی قسم، یہ فحاشی میں مبتلا کر کے آخرت سے غافل کر دیا۔ کتنے لوگوں سے سنا ہے یہ 4 دن کی زندگی ہے، مزے کر لو، جوانی ہے، طاقت ہے، مزے کر لو، لیکن جب مرتے ہیں آخری وقت ہوتا ہے پھر کیسی حسرتیں ہوتی ہیں، پھر کیسی حسرتیں ہوتی ہیں، دامن حسرتوں سے بھرا ہوتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، اور انہی حسرتوں کے ساتھ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آخرت سے غفلت نہ برتو، آخرت سے غفلت نہ برتو۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، عدل کا ترازو قائم ہونے والا ہے۔ پھر فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ کہے گا یہ تیری دن کی نیکی، یہ تیری رات کی نیکی، یہ چھپ کر کی، یہ ظاہر کی، یہ تیرا صدقہ، یہ خیرات، یہ تیری نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، دیکھ کہیں کمی تو نہیں ہے؟ تو وہ کہے گا جی یہ سارا میں نے کیا، وہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی اللہ اس کے سامنے لا کر رکھ دے گا، اور یہ پہچانے گا اپنی نیکی کو۔ اور آگے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، چھوٹی سی چھوٹی بدی، چھوٹے سے چھوٹا جرم، چھوٹی سی چھوٹی، چھوٹے سے چھوٹا
گناہ اس کا وہ بھی اس کے سامنے ہے۔ آج تو ہم یہ کہتے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں، لوگوں سے چھپ کر الگ کوئی جگہ تلاش کرتے ہیں، رات کا اندھیرا ہو لوگوں سے چھپ کر، اور میرے شیخ کہتے ہیں دامت برکاتہم العالیہ، انسان لوگوں سے حیا کرتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، جس نے پیدا کیا ہے اس سے حیا نہیں کرتا، جس نے پیدا کیا ہے اس سے حیا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں جب تو اکیلا ہوتا ہے دوسرا تیرے ساتھ تیرا رب ہوتا ہے، تم دو ہوتے ہو تیسرا اللہ ہوتا ہے۔ اگر یہی بات دل میں اتر جائے، کبھی سوچتا ہوں تو انسان غیبت کرنے سے پہلے بھی سوچے گا کہ اللہ سن رہا ہے، جھوٹ بولنے سے بڑے جرم تو یہ بھی بڑے جرم ہیں، غیبت کرنے سے پہلے سوچ لے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، جھوٹ بولنے سے پہلے ایک دفعہ سوچ لے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، بے حیائی کا تقاضا دل میں اترا ہے، آنکھ اٹھانے سے پہلے ایک دفعہ سوچ لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، موسیقی سننے سے پہلے ایک دفعہ سوچ لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، دل میں کسی کی نفرت پالنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی نظروں کے سامنے ہے، تیرا چھوٹے سے چھوٹا جرم لوگوں سے چھپ جائے گا، اللہ سے کوئی چھپنے والا نہیں ہے۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة فی السماوات ولا فی الارض، زمین اور آسمان میں کوئی ذرہ تیرے رب سے چھپنے والا نہیں ہے۔ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، یہ نیکیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، یہ تیرا ترازو ہے، اور آج جس کا ترازو بھاری، جس کی نیکیاں بھاری ہو گئیں تو اعلان ہوگا فلاں بن فلاں کامیاب ہو گیا، آج کے بعد ناکامی نہیں دیکھے گا، اور جس کے گناہ زیادہ ہو گئے فلاں بن فلاں، فلاں بنت فلاں ناکام ہو گیا، ناکام ہو گئی، کہ اس بدبختی کے بعد کبھی خوشبختی نہ دیکھے گی، اس بدبختی کے بعد کبھی خوشبختی نہ دیکھے گا۔ تو میرے بھائیو، مختصر سی زندگی ہے، کیسے چلتے چلتے سانس نکل جاتا ہے، کیسے انسان ایک دم ساکت ہو جاتا ہے، جیسے دنیا میں کبھی آیا ہی نہیں تھا، جیسے دنیا میں کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ کبھی ایک وقت ہوا کرتا تھا، یہ رات بھی چھپ چھپ کر دیکھتی تھی یہ کیسا اللہ کا بندہ ہے، یہ کیسا شہزادہ ہے، یہ کیسی اللہ کی بندی ہے، یہ کیسے رات کو اللہ کو راضی کر رہی ہے، کس چیز نے اسے بستر سے اٹھنے پہ مجبور کر دیا، اور یہ کیسے اللہ کو منا رہی ہے، یہ کیسے اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ آج تو رات بھی شرمندہ ہے، دن بھی شرمندہ ہے، ہمارے جرم ہی اتنے ہو چکے ہیں۔ کبھی یہ وقت بھی تھا، حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کو خواب میں کسی نے دیکھا، خواب میں خادمہ نے۔ رابعہ کیا ہوا؟ کہنے لگی جب تم دفن کر کے آ گئے تو منکر نکیر ہے، مجھ سے پوچھنے لگے من ربکی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا اچھا 40 سال جس اللہ کو راضی کیا 4 ہاتھ زمین میں آ کر اسے بھول جاؤں گے۔ ایسی عورتیں بھی دنیا سے گزری ہیں، ایسی عورتیں بھی ہیں جنہوں نے اللہ کو ایسے راضی کیا تھا۔ وہ کہنے لگی رابعہ تیری چادر کہاں ہے جس میں تو عبادت کیا کرتی تھی؟ فرمانے لگی مجھے اللہ نے جنت کا جوڑا پہنایا اور میری چادر کو سنبھال کے رکھ لیا کہ رابعہ قیامت کے دن جب تیری نیکیاں تولوں گا اس چادر کو تیری نیکیوں کے پلڑے میں رکھ کے تیری نیکیاں بھاری کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ایسے بھی لوگ دنیا سے گزرے ہیں، ایسی ہستیاں بھی دنیا سے گزری ہیں۔ یہ پیغام ہے ان عورتوں کے لیے کہ دنیا کی حقیقت پہ مت جاؤ۔ دنیا کی حقیقت ہے کیا؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا،
جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ یہ اللہ دنیا کی مثال پیش کرتا ہے جیسے ایک کسان کھیتی پہ محنت کرتا ہے، وہ دن رات ایک کر دیتا ہے، نہ سردی نہ گرمی نہ دھوپ نہ چھاؤں، اس کو سنبھالتا ہے، وہ جب پک کر تیار ہو جاتی ہے اپنے ہی ہاتھوں سے اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ہی دنیا کو بنایا ہے، میں نے ہی اسے سجایا ہے، ایک وقت آ جائے گا کہ میں ہی اسے مٹا کے رکھ دوں گا، صرف ایک ذات باقی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو، یہ زمین آسمان کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، بیکار نہیں پیدا کیا۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ زمین کو سجایا کیوں؟ لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین واعتدنا لہم عذاب السعیر۔ آسمان کو سجایا، زمین کو سجایا باغات کے ساتھ، کھیتیوں کے ساتھ، اور اللہ کے سوا کوئی سجانے والا نہیں۔ فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ، اللہ نے ہی باغات نکالے، کھیتیاں، پھل پھول، سب چیزیں، زمین کو سجایا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے میں نے کیوں سجایا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ میں تمہارا امتحان لے سکوں، میں تمہارا امتحان کر سکوں کہ یہ کون سا میرا بندہ ہے جو میرے لیے اچھے عمل لے کر آئے گا، کون سی میری بندی ہے جو میرے پاس اچھے عمل لے کر آئے گی، کون ہے جو میرے پاس الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت کے نظام کو بنایا ہی اس لیے ہے، وہ امتحان لینا چاہتا ہے دنیا کے اندر کہ کون اللہ کے لیے اچھے عمل کر کے جائے گا۔